جس وقت آگ نے ماحول روشن کیا، یہ لوگ ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں اور ظاہری ماحول سازگار ہوتا ہے، لیکن ایمان اصل دل کی تصدیق ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم کر دیتا ہے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو کفر کے ظلمتوں میں مثال اول کے ساتھ، اور نفاق کی حداثتوں میں مثال احوال ثانی کے ساتھ، لا یبصرون، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ سمن ہم سمن، یہ بہر ہے، سمن جمع ہے اسم کی، اور حکمن گونگے حکم کی جمع ہے، اور عمیون اندھے ہیں، اعمیٰ کی جمع ہے۔ فہم لا یرجعون، بس یہ والا سب نہیں آئے۔ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، وہاں جو پیارا ہوتا ہے کیا اس کے کام نہیں ہوتے؟ کام نہیں کرتے۔ اور جو اندھا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں تو ہوتی ہے، روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب اپنی آنکھ کی روشنی نہیں ہے تو مشعل سے کیا فائدہ؟ اسلام سے ان کو فائدہ ہی نہیں پہنچ رہے۔ اعمیٰ اندھا، جب ضم کرنا ہو تو کہو اندھا، جب مدح کرنا ہو تو کہو عابسہ۔ حافظ جی کہتے ہیں اس وقت ایک طالب علم نے قرآن مجید یاد کیا تھا، گاؤں گیا، لوگ سب جمع ہو گئے تھے، قرآن بہت مبارک ہے، کاش کی اس کی آنکھیں ہوتی۔ میں نے کہا میں اندھا تھوڑی ہوں۔ اچھا آنکھوں پہ ہوتے ہوئے قرآن یاد کرنا؟ قرآن زمانے میں صرف وہ یاد کرتا تھا جو اندھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ضم میں اندھا کہتے ہیں، اور جب مدح کرتے ہیں تو نابینا، اور عرب کہتے ہیں ضریر البصر، انا اخوک ضریر البصر۔ ایک بہت بڑے عالم تھے اور آنکھیں نہیں تھی، ایک عرب سے بات کر رہا تھا ٹیلیفون پر، اس کو کہہ رہا ہے نا اخوک ضریر البصر، ماشاءاللہ عجیب طرح ضریر البصر کے معنی جس کی آنکھیں خراب۔ اللہ، اور اس کی بہت قسمیں ہیں۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اکثر اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کو اکما کہتے ہیں، اکما، انی ابرئ الاکما، عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے ٹھیک ہو جاتا۔ جب پیدا تو صحیح ہوا لیکن بعد میں آنکھوں نے کام چھوڑ دیا، وہ اعمیٰ ہے۔ اگر آنکھیں ٹیڑھی ہے تو اعور ہے، اور اگر ٹیڑھا دیکھتا ہے تو احول ہے، اور اگر رات کو نہیں دیکھتا ہے دن کو دیکھتا ہے تو اعمش ہے۔ مولانا شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شخص نے کتاب لکھی دو اسلام، جو مسلمان قرآن کو بھی وہی کہتے ہیں دو، اور حدیث کو بھی، جیسے ہم نے تقریر کی کہ اہل سنت والجماعت ہمارا ایمان ہے، یا حدیث مبارکہ بھی وہی کی قسم۔ تو ایک منکر حدیث نے ان کے رد میں، مسلمانوں کے رد میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے تو قرآن۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے خلیفہ نے جواب دیا، ایک قرآن کا جواب ہے دو قرآن، قرآن ایک ہی ہے اور وہی بلا شبہ تفصیلی۔ کتاب مکمل ہونے کے بعد عقید الامت کی خدمت میں لے آیا، اور عقید الامت کو کہا کہ حضرت میں نے جواب لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے، اگر پسند آیا تو برکت کے لیے دعائیہ کلمات لے کے دیکھ لو۔ اپنے استاد بزرگ سے کہتے میرے لیے دعائیہ کلمات لے کے آئے۔ زرنوجی کہتے ہیں میں نے آداب المتعلم لکھی، صاحب ہدایت شاگرد زرنوجی، میں نے آداب المتعلم لکھی تو میں اپنے استاد صاحب ہدایت کے پاس لے آیا، میں نے کہا حضرت کچھ لکھے، حضرت نے یہ شعر لکھا۔ کیا شعر؟ اساد کبیر عالم متعدد واکبر منه جاہل متنصت وما فتنة فی العالمین عظیمة لمن بہما فی دینہ یتمسک۔ سب سے بڑا فساد وہ عالم ہے جو خود دین کی توہین کرتا ہے، اس سے بڑا جاہل جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے۔ چند دن تبلیغ میں گیا اور اب آیا، لوگ باتیں سکھا،
2-4 مہینے گزار لیے تو بس نبوت والا کام ہو گیا. اور وہ طالب جو 10 سال سے پڑھ رہا ہے وہ ابھی تک نبوت کے کام پر نہیں آیا. شرم تم کو نظر نہیں آئی. یہ 6 نمبر ہے سے مسلمان ہو گیا بہت بڑا. اور دار ملکوں کا سفر کیا. ان کے یہاں دار ملکوں کا سفر ایسا ہے جس طرح کہتے دارالعلوم دیوبند کا کاغذ. دار ملکوں میں بھی جاؤ, تبلیغ بھی کرو, مسلمانوں کی فکر بھی کرو, انسان بن کرو, انسانیت سیکھو. اور جیسے کہتے ہیں اکرام علماء, اسی طرح عالم کے تابع رہو. بہترین کام ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں.